لیکن ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں عمیر عظمت، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ حکومت کی جانب سے شہریوں سے ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں اور سیلز ٹیکس کی تصدیق کے لیے آن لائن نظام بنایا گیا۔ پی او ایس سسٹم کے نظام سے یہ سسٹم بنایا گیا، مگر ابھی تک ملک کے تیسرے بڑے شہر کے بیشتر سٹورز ایسے ہیں جن پر یہ نظام موجود نہیں ہے، یعنی کہ پکی رسید نہیں دی جا سکتی جس کے ذریعے شہری یا خریدار اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ قومی خزانے میں ہی پہنچ رہا ہے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اس سسٹم کو متعارف کروائے ہوئے، مگر فیصل آباد کے بیشتر سٹور پر یہ نظام موجود نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے ایف پی آر سے اور اس سے جڑے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہ ٹیکسز کے نظام کی مانیٹرنگ کے لیے بنایا جانے والا یہ سسٹم ابھی تک مکمل طور پر کامیاب کیوں نہیں ہو سکا۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایف پی آر کے پوائنٹ آن سیل سسٹم کے بارے میں کہ جب کوئی بھی خریدار کسی بھی سٹور پہ جائے گا، وہاں سے خواہ وہ یہ تولیہ خریدتا ہے، کوئی پرفیوم خریدتا ہے یا ضروریات زندگی کی کوئی بھی چیز خریدتا ہے جس پر وہ 17% سیلز ٹیکس جو دکاندار ہے وہ اسی وقت اس سے وصول کر لیتا ہے۔ تاہم ابھی ایف پی آر کی جانب سے یہ سسٹم متعارف کروایا گیا تھا کہ کوئی بھی خریدار جب خریداری کرے گا تو اس کو آن لائن پی او ایس سسٹم سے ریلیٹڈ ایک الیکٹرانکس انوائس دی جائے گی، جس کا نمبر وہ اپنے موبائل سے ٹیکس آسان ایپ میں ڈالے گا، اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن کرے گا تو اس کو جواب مل جائے گا کہ آیا کہ اس کا جو ادا شدہ ٹیکس ہے وہ صحیح جگہ پہ یعنی کہ قومی خزانے میں پہنچ چکا ہے یا نہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میں ایک سٹور میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس سٹور کے جی ایم رضوان احمد صاحب موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے السلام علیکم، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پوائنٹ آن سیل سسٹم جو ایف پی آر کی جانب سے سیلز ٹیکس کی تصدیق کے لیے آن لائن نظام متعارف کروایا گیا تھا، ابھی فیصل آباد میں بہت سارے سٹور ایسے ہیں جن پر یہ سہولت موجود نہیں ہے، اس سٹور پہ سہولت موجود ہے، ذرا یہ ہمیں بتائیں گے یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سر، اس میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ سٹی 41 نے ہمیں موقع دیا اپنا میسیج کنوے کرنے کے لیے۔ اس میں سب سے زیادہ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں جس کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں ایف بی آر کی طرف سے، لیکن وہ اسلام آباد ڈیسک جو ان کو تھرڈ پارٹی پرال جو کو پریزنٹ کر رہا ہے اس سے کوئی خاطر خواہ رزلٹس نہیں آ رہے، تو ٹیکنیکل ہماری بھی ٹیم ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن اس سے لمبا پروسیس ہے۔ یہ ایک تو یہ ایشو آ رہا ہے، سیکنڈ جو یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن جو ہمارے پاس سیٹ اپ ہے وہ پراپر طریقے سے اس کو ہمیں سیل ٹیکس انوائس ہیں وہ کنوے نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں نان ٹیکس جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ اور جو رجسٹرڈ کسٹمرز ہیں ان میں بڑا ڈفرینس فیل ہو رہا ہے۔ اگر وہ 17% والی شیک اگر ہمارے پہ لاگو کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری جو سیل ٹیکس انوائس ہیں وہ پراپر ہمیں سیل ٹیکس انوائس ملے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک اچھا سسٹم ہے تو اس کے باوجود آپ نے تو چلو اچھا کام کیا ہے کہ آپ اس سے رجسٹرڈ ہیں، باقی جو دیگر لوگ اس چیز سے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کے اس سسٹم میں نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سر، سب سے ایک تو اویئرنیس نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا نالج نہیں ہے۔ اگر پراپر نالج کنوے کیا جائے ایف بی آر کی ٹیم کی طرف سے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس سرکل میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، ٹیکنیکلی یہ بھی چیزیں بتائیے گا کہ یہ بھی بزنس کمیونٹی کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ چین سٹور مکمل نہیں ہے، بہت سی ایسی کموڈٹیز یا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جب ان لوگوں کو وہ بغیر انوائس ملتی ہیں تو وہ پھر کیسے اس سسٹم کے مطابق 17% سیل ٹیکس کے تحت رسید دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ کا۔ سپوز ایک چیز ہمیں 100 روپے میں ہمیں ملتی ہے اور 110 روپے میں ہمیں سیل کرنی ہے، اگر اس پہ سیل ٹیکس انوائس ہمیں نہیں ملے گی تو 100 روپے پہ 17% ہمیں پے کرنا پڑے گا، جبکہ اس کا مارجن ہی سارا 10 روپے آپ کو بنتا ہے۔ اگر ہم اس پہ سیل ٹیکس انوائس کلیئر نہیں کروا سکتے تو تقریباً 19% ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی اس وقت پرابلم آ رہی ہے جو فردر ہم کنوے بھی کر رہے ہیں۔ سپورٹ ہے ایف بی آر کی طرف سے لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو اس وقت ہمیں ریکوائرڈ ہے، چونکہ یہ ایک میوچل ٹاسک ہے، ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی ریلیکسیشن بھی ملے تاکہ میکسیمم لوگ اس دائرے میں آ سکیں۔ اچھا، ایف بی آر کی جانب سے بزنس کمیونٹی کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اقدام اٹھایا گیا تھا کہ اس پہ 3% جو تھا وہ ریلیف ٹیکسیشن میں وہ سیلز ٹیکس میں کیا جا رہا تھا کہ گاہک سے 17 روپے لیے جائیں گے، آگے 14 روپے دیے جائیں گے، 3 روپے جو ہے وہ ریلیف ہوگا دکاندار کے لیے۔ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایف بی آر کا کس حد تک ویلڈ پوائنٹ ہے؟ سر، یہ ویلڈ اس وقت ہی ہے جب آپ کے پاس نالج ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں موسٹلی جو ریٹیلر حضرات ہیں ان کے پاس وہ ڈر رہے ہیں ابھی
کہ FBR کی طرف سے یہ جو پنگا ڈالا گیا ہے، یا ان کے الفاظ میں اس کو پنگا ہی کہتے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا بریفلی ان کو تھوڑا یعنی کہ میکسیمم لوگوں کو اویئرنیس دی جائے تو تب وہ اس میں شامل ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس ہول سیل میں کام کرتے ہیں، لیکن ہول سیل میں کسی قسم کی کوئی جو رجسٹریشن ہے یا سیل ٹیکس انوائس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو اوپن وہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے اسٹاکس ہیں، اس سے سیل پہ بھی فرق پڑا ہمارا. سپوز اگر ہمیں سیل ٹیکس انوائس نہیں ملتی، پرائسز اپ ہو رہی ہیں، تو یہ 2-3 قسم کی وجوہات ہیں کہ اگر ان کو اویئرنیس پراپر ملی جائے اور یہ ریلائز کیا جائے کہ جو ہم FBR نے جو بھی پالیسی مرتب کی ہے اس کا عوام کے فائدے کے لیے، گورنمنٹ کے فائدے کے لیے، تو بہت سارے لوگ اس میں ایزیلی آ سکتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسی شہریوں کی یا آپ کے خریداروں کی کتنی تعداد ہے جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کے تحت ہی انوائس جاری کریں تاکہ ہم اس چیز کو یقینی بنا سکیں کہ ہمارا جو ادا شدہ ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں ہی جا رہا ہے، آپ کی جیب میں نہیں جا رہا. تو اس کے لیے یقیناً ایک شعور کی ضرورت ہے. یہ بتائیے ایسے لوگوں کی کتنی بڑی سر تعداد میں ہے؟ آپ کے فگر جو شیئر کروں گا آپ بڑے حیران ہوں گے کہ 10% بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جو سیل ٹیکس انوائس ہمیں یا بلنگ جو ہے وہ ہم سے ریکوائرڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے 90% لوگوں کو ابھی، یعنی کہ اینڈ یوزر جو کنزیومر ہے اس کو بھی ابھی اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں، یعنی کہ 10% لوگ میکسیمم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے. جی، جس طرح کہ آپ نے سٹورز انتظامیہ کا موقف سنا ہے کہ ایک تو ابھی تک ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں ٹیکس کلچر جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. جو شہری اپنا ٹیکس ادا کرتے ہیں 10% شہری بھی ایسے نہیں ہیں جو سٹور پہ جا کے وہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کو آن لائن رسید، پکی رسید دی جائے جس کے ذریعے وہ چیک کر سکیں کہ ان کا ادا کیا گیا جو ٹیکس ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچ رہا ہے یا دکاندار کی جیب میں پہنچ رہا ہے. تو اس کے لیے بھی مزید کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. دوسری طرف جو دکاندار ہیں یا سٹورز مالکان ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی سسٹم میں کافی زیادہ سکم ہے، کافی تکنیکی معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ FBR کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم FBR کا موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور ٹیکسز کے نظام میں بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پوائنٹ آن سیل سسٹم، جو کہ FBR کی جانب سے سیلز ٹیکس کی مانیٹرنگ کے لیے بنایا جانے والا نظام ہے. تو FBR کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ٹیکس کنسلٹنٹس میرے ساتھ ہیں. فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسیشن کے عہدیدار میرے ساتھ آج موجود ہوں گے. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ FBR کی جانب سے یہ ایک آن لائن سسٹم بنایا گیا تھا جس کا کام سیلز ٹیکس ادائیگیوں کی مانیٹرنگ کرنا تھا، مگر اس کو خاطر خواہ کامیابی فیصل آباد میں نہیں مل سکی ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ ٹیکس بار ایسوسیشن کے صدر حسن عسکری صاحب موجود ہیں. سر، میں آپ سے شروعات کروں گا کہ اس نظام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے ٹیکس کنسلٹنٹ، اور کیا وجہ ہے کہ فیصل آباد میں اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ہے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ. اصل میں یہ صرف سیلز ٹیکس کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ایز ویل ایز انکم ٹیکس کو بھی کور کرے گا کہ اس کی کتنی سیل ہوئی ہے. اس میں پرابلم جو آ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ FBR کا جو انٹیگریشن ہے، وہ سسٹم جو ہے نا کمپیوٹر کا، وہ کوئی پرانا ہے اور وہ اتنے ورک لوڈ کو برداشت نہیں کرتا اور وہ بیٹھ جاتا ہے. اس میں انٹیگریشن میں پرابلم آ رہی ہے، اور جو ہمارے دکاندار ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ وہ سسٹم کو آپریٹ کر سکیں. اس کے لیے ہر بندے کو کمپیوٹر بھی چاہیے آن لائن، اور اتنا کوالیفائڈ ایک سٹاف کا بندہ چاہیے جو اس کو آپریٹ کرے. اور نمبر 3 ایک ہوتا ہے HS کوڈ. آئٹمیں جن کو جو تو ایک دکاندار چیز رکھ کے بیٹھا، کپڑے والا ہے، اس کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے، مگر جو سٹور ہیں ڈپارٹمنٹل سٹورز، ان میں 25,000 30,000 آئٹمیں ہیں، ہر ایک کا الگ HS کوڈ ہے، کچھ ایگزیمپٹ ہیں. ان کے حوالے سے یہ بہت پرابلم ہے کہ FBR میں اور پرال میں جو وہ بھی اس کو بھی طرح صحیح سمجھ نہیں پا رہے. یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ انشاءاللہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کریں گے. میرے ساتھ ٹیکس بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری نذیر ورک صاحب بھی موجود ہیں. سر، کیا کہتے ہیں، کیا ہماری عوام میں کوئی ٹیکس کے شعور کی کمی ہے، یا ٹیکس کلچر اتنا زیادہ نہیں ہے، یا پھر دکاندار اس بات سے خوف زدہ ہے کہ وہ سیل ٹیکس کی اس کی جو چوری ہے وہ مانیٹرنگ کے اس POS سسٹم کے ذریعے پکڑی جا سکے گی؟ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے؟ جی السلام علیکم. یہ آپ کے 2-3 سوال ہیں. اس میں یہ ٹیئر 1 کا جو ٹیئر 1 ریٹیلر کو گورنمنٹ نے POS میں انٹیگریٹ کیا ہے، یہ 2019 میں یہ بجٹ میں انہوں نے امینڈ کی تھی، اور اس میں ٹائم ٹو ٹائم ایکسٹینشن ہوتی رہی ہے. ریسنٹلی جنوری میں آ کے گورنمنٹ نے اس کی ڈیڈ لائن جو تھی وہ روک دی ہے کہ اب سارے آ جائیں. جو اس میں نہیں آئے گا اس کو 1 ملین پینلٹی لگے گی.
लेकिन इसमें लोगों का ना आना या देर से आना, इसके 3-4 फैक्टर हैं। इसका मेन फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई सेमिनार नहीं कंडक्ट किए, जो ग्रोसरी एसोसिएशन है उनके साथ उनकी स्कूलिंग नहीं की। दूसरे नंबर पे उनके जो मेन सप्लायर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, कॉटन इंडस्ट्री है छोटी छोटी, वो रजिस्टर्ड नहीं है। जब उनको पीछे से रजिस्टर्ड इनपुट नहीं मिलता, आगे उनका इनपुट आउटपुट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गवर्नमेंट को इसको सिंप्लीफाई और वन विंडो करना चाहिए। इसमें जो कोडिंग का सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इसको एक बंदा प्रॉपर छोटी दुकान वाला इसको करेगा तो उसको कम से कम क्वालिफाइड पर्सन रखने चाहिए। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो ग्रोसरी एसोसिएशन है उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। सिस्टम की हालत ये है कि जब हम सितंबर में इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ये उसको लोड नहीं उठा सकता, सिस्टम बैठ जाता है, 2-2 दिन बंद रहता है। सिस्टम को अपग्रेड करें, इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड करें और इसको सिंप्लीफाई करें कि एक आम दुकान वाला है, उसका जो छोटा एम्प्लॉई है, छोटा अकाउंटेंट है, वो इसको फुलफ़िल कर पाए। इसके लिए उसे एक कंप्यूटर का बंदा भी चाहिए, उसे एक टैक्स कंसल्टेंट भी एट द सेम टाइम चाहिए। तो ये बड़ा इसमें मुश्किल है। और सबसे पहले उन लोगों का बर्डन, टैक्स बर्डन कम करने के लिए FBR को चाहिए जो उसकी चेन सप्लायर हैं उनको नेट में लाए। जब चेन सप्लायर ही उसको विद इनवॉइस सप्लाई देगा तो उसका आउटपुट बर्डन एडजस्ट हो गए इनपुट बर्डन में, वो कम हो जाएगा। ये इसमें मेन है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर और चेन सप्लायर जो है ना, उनको इस नेट में लाया जाए तो ये ऑटोमेटिक उसमें आ जाएंगे जो हमारे बड़े स्टोर हैं उसमें। जी अच्छा सर, जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी और FBR के माबैन एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप लोग भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं टैक्स पेयर्स को इस हवाले से शऊर फराहम करने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें हम अपनी जहाँ तक हमारी हद तक है हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली जो POS सिस्टम है ये टैक्स पेयर के उस बिजनेसमैन, उस रिटेलर की शॉप पे लगना है, वहाँ पे कैमरे लगने हैं, उसको एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम चाहिए, वहाँ पे इंस्टॉल होना है। तो फुल टाइम एडवाइज़र तो वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि फुल टाइम एडवाइज़र वहाँ बर्दाश्त करे सुबह 11 से लेकर रात 11-12 बजे तक ना। हम उसको अप टू सम एक्सटेंट सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को इनिशियली साल 2-3 साल के लिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दे, इसमें मिसलिनियस का कोड डाल दे ताकि उसको समझ नहीं आ रही किसी सेल की तो वो मिसलिनियस में डाल दे, HS कोडिंग उसकी आसान हो जाए और उसका जो एक आम अकाउंटेंट बैठा है वो उसको अच्छे तरीके से वो कर सके। और जो बेसिक चीज़ है उसमें सिस्टम अपग्रेड करें और उनके जो सप्लायर हैं, चेन सप्लायर, उनको रजिस्टर्ड करें। जब वो नेट में आ जाएंगे तो दुकानदार तो ऑटोमेटिकली मजबूर होगा कि इनपुट पेड परचेज़ लेगा, उसका आउटपुट पे कर देगा। जी प्लीज़। टैक्स कंसल्टेंट्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जो चेन है वो कंप्लीट की जाए टैक्स पेयर्स की, और जहां पर गैप है उसको फिल किया जाए। इसके अलावा जो FBR का ऑनलाइन सिस्टम है उसको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि ये टैक्सेशन का मामला है तो इसको थोड़ा वक्त लगेगा, टैक्स पेयर्स को कुछ शऊर की कमी भी है, टैक्स कल्चर की भी मुआशरे में कमी भी है। तो आने वाले वक्तों में इस निज़ाम में काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो आज़ाद दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर। ये जो आज़ाद दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, किसी भी निज़ाम की कामयाबी के लिए उसके स्टेक होल्डर्स का ताउन बहुत हद तक ज़रूरी होता है। हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पॉइंट ऑन सेल सिस्टम की, जो कि हुकूमत की जानिब से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ख़रीदारी पर जो 17% सेल्स टैक्स अदा किया जाता है उसकी तस्दीक के लिए ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था कि कोई भी ख़रीदार जो अपना 17% सेल्स टैक्स अदा करता है तो वो इस एप्लीकेशन के ज़रिए जो इनवाइस एक दुकानदार जारी करेगा तो ख़रीदार उसके ज़रिए उस बात की तस्दीक कर सकेगा कि उसका अदा शुदा सेल्स टैक्स कौमी ख़जाने में गया है या कि फिर दुकानदार ने अपनी जेब में डाल लिया है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहतशाम जावेद साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। उसके बाद सवाल ये है कि सबसे पहले पॉइंट ऑन सेल सिस्टम को आप किस नज़र से देखते हैं?
دیکھیں جی یہ سب پوائنٹ آن سیل سسٹم ہو گیا, آپ کی ٹیکس کلیکشن کے ڈفرینٹ رجیمز ہوگی, یہ سب گورنمنٹ کی ایک اسکیمز ہیں جس کے لیے ذریعے گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو بڑھایا جا سکے. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو کلیکشن بہت بلو ہے اور ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو انہینس آر ریونیو کلیکشن اپ ٹو دا مارک تاکہ ہمارے پاس قرضوں کا بوجھ کم ہو سکے. تو یہ بیسکلی اس کی پرنسپلی میتھ ہے. اب وہ جو ٹیکس نیٹ ہے وہ ٹیکس لگنا کس پہ ہے, وہ دکاندار سے کلیکٹ کیسے کرنا ہے, ریٹیلر سے کیسے لینا ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے مختلف اسکیمز بنائی. تو اس میں سے ایک پوائنٹ آن سیل بھی ایک اسکیم ہے کہ اس کیٹیگری تک کے لوگ اگر آئیں گے, اس کیٹیگری کا تک کی ان کی اگر سیلز ہوگی یا یہ ان کی دکان کا حجم یہ ہوگا, یہ سائز ہوگا, الیکٹریسٹی کا بل ایسے ہوگا, ڈفرینٹ ایک 2-3 ان کے آپشنز رکھی ہیں, وہ اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ انٹیگریٹ کرے اپنے آپ کو ایف پی آر کے آن لائن سسٹم کے ساتھ, تاکہ اس کی سیلز کو نہ صرف آن لائن مانیٹر کیا جا سکے بلکہ اس کی سیلز کے تھرو جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے 17% سیلز ٹیکس ہے جو کہ بیسکلی کنزیومر ٹیکس ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ اس سے وصولا جا سکے. تو یہ بیسکلی ایک سسٹم ہے. ہاں دنیا ساری میں یہ سسٹم امپلیمنٹ, اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے, تو یہ ایک دنیا ساری میں ایک سسٹم آلریڈی پریویل کیا ہوا ہے, لوگ اس میں انڈکٹ ہیں, چل رہے ہیں. لیکن کیا یہ ہمارے ملک میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارے ملک کے حالات کے مطابق چل سکتا ہے؟ کیوں نہیں چل سکتا, لیکن اس سے پہلے اس طرح کے ماحول حالات پیدا کرنا ضروری ہیں. اب حالات میں کیا ہے, آپ کی کل آبادی کے کتنے فیصد لوگ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہیں, یہ اس کا سوال ہے. اب وہ کیسے اس کا حصہ بنیں گے, آپ کو ڈفرینٹ چینز مکمل کرنی پڑیں گی. اگر ہم آج بات کریں ٹیکسٹائل سیکٹر کی, جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے, پاکستان کی بیک بون ہے, اس کی مثال دے کے بات کر لیں, تو آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ صرف اور صرف مینوفیکچرنگ تک ہے. مینوفیکچرنگ سے آگے چین نامکمل ہے. آپ ایک لفظ وہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ان رجسٹرڈ کام کر لے 3-3.5% دے کے, لیکن وہ اس طرح پرفارم ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ 3.5% کے آپ اس کو چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ 3.5% کی اسے چھوٹ دیتے ہیں تو 3.5% کی چھوٹ دینے کا مطلب آپ ایک ونڈو اوپن رکھ رہے ہیں کہ ان رجسٹرڈ اپنا کام کر سکتا ہے. جب ان رجسٹرڈ اپنا کام کر سکتا ہے, تمام ان رجسٹرڈ وہ 3% کی چھوٹ لے کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں, ان کو تو کوئی تنگی نہیں ہوئی, ان کو تو کوئی ایشو نہیں بنا. حالانکہ مینوفیکچرنگ اسٹیج تک رجسٹرڈ آئے. وہ لوگ چاہتے کیا ہیں, بزنس کمیونٹی کے وہ لوگ جو مینوفیکچرنگ کا حصہ نہیں ہیں, جو ہول سیلر ہیں, جو ریٹیلر ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, وہ چاہتے کیا ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایز آف ٹیکس کلیکشن. گورنمنٹ انفارچونیٹلی وہ ایز پرووائڈ کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی. ایسا ٹیکس کلیکشن سسٹم انٹروڈیوس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی جس سے ان کو کانفیڈنس مل سکے. اور وہ کانفیڈنس میرے خیال کے اندر کم سے کم ہیومن انٹریکشن سے آ سکتا ہے. جب تک یہ کانفیڈنس آپ نہیں بنا پائیں گے کہ آپ ہیومن ریسورس کی انٹریکشن ختم نہیں کریں گے, تب تک ایسا ہونا نظر نہیں آ رہا. اچھا سر, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, ہیومن انٹریکشن کی بات کی ہے. تو پی او ایس سسٹم جو ہے یہ آن لائن طریقے سے ایک سسٹم لایا جا رہا تھا, مگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں دکاندار جو ہیں یا وہ ریٹیلر جو ہے وہ اس سے ڈرتا کیوں ہے, کیوں وہ اس کی طرف آنا نہیں چاہ رہا. اتنا بڑا شہر فیصل آباد ہے, ہزاروں کی تعداد میں شاپنگ سینٹرز ایسے ہیں جو کہ اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں, مگر اس کے باوجود صرف چند 100 لوگ ابھی تک پی او ایس کے ذریعے وہ جاری کر رہے ہیں انوائس. میں نے بات کی کہ پوائنٹ آن سیل ہو, کوئی بھی اسکیم ہو, ایمنسٹی اسکیم بھی کیوں نہ ہو, پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف اینی ایف بی آر ایکٹیویٹی. پیپل ہیو اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپون ایف بی آر. وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. آپ وہ ٹرسٹ ایک ٹیکس کلیکٹر ایجنسی ہے, اس کا کانفیڈنس نہیں ہے, لوگوں کو اس پر کانفیڈنس نہیں ہے, ان کے رویے کا مسئلہ ہے. دوسری بات, آپ آلریڈی یہ کوشن جو دے رہے ہیں کہ بھئی ان رجسٹرڈ بندہ 3% سے کام کر سکتا ہے مینوفیکچرر کے ساتھ, وہ کیوں اس کوشن کو اویل نہیں کرے گا؟ آپ نے ایک ونڈو چھوڑ دی ہے, وہ کیوں جب ایک ٹیکس نہیں ہے, اسے ہمیں پتہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اس کی عام ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے, وہ پھنسا ہوا ہے, وہ مشکل کا شکار ہے, اس کو گورنمنٹ سرونٹس یا ایف بی آر کے سرونٹس نہیں چھوڑتے, ایک عام پرسیپشن ہے. تو پھر وہ بندہ کیوں آئے گا اس ٹیکس نیٹ کے اندر؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے لازمی طور کے اوپر تو آلریڈی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ریلیف دینا چاہیے. ریلیف سے مراد ان کو ایک ایسا ان کے لیے پریویلیجز ہونے چاہیے. ایک ٹیکس پیئر ہے, وہ آئے گا تو آٹومیٹکلی ایک دکاندار ہے, اس کی سیلز آ رہی ہے, وہ ایسا سسٹم آ رہا ہے تو اس کا حصہ بن جائے گا.
اچھا سر، صرف POS سسٹم تک محدود نہیں، اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں بڑا عرصہ پہلے سے تمام ان کی جو اکانومی کے میٹرز ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن پہ جا چکے ہیں، لیکن ہم ابھی تک بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ موجودہ حکومت کی جانب سے بھی نعرے لگائے جاتے رہے، دعوے کیے جاتے ہیں، مگر اس میں کامیابی ابھی تک نظر نہیں آ رہی۔ کمی کہاں پہ؟ کیا عوام کو، بزنس کمیونٹی کو شعور کی کمی ہے، یا پھر جو ایشو ہے وہ حکومت اور FBR کی طرف سے آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو جی ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن کا جو افریت ہے وہ اس طرح سرحیت کر چکا ہوا ہے۔ ہمارے خود پرائم منسٹر بے بہا دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے کرپشن کنٹرول کرنی ہے۔ خود انہی کے جو ان سے حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کرپشنز بھی کئی دفعہ سامنے آئیں۔ تو اٹ مینز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، اکثریت کورپشن میں کہیں نہ کہیں انوالو ہے، اور ہمارے ہاں عام یہ میتھ بن چکی ہے جتنا آپ اس سے دور رہیں گے آپ کا اتنا ہی سیفٹی ہے۔ تو کلیکٹر بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، پالیسی میکرز بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، تو لوگوں کی طرف سے لوگ بھی ہمارے بزنس کمیونٹی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار تو تمام لوگ ہیں، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ اقتدار میں ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس پارز ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی رٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس کچھ کرنے کا اختیارات ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ میں اس میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پرنسپل پہ کام کر رہی ہے، کم از کم ہیومن انٹریکشن پہ۔ دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان نے کوشش کی 2-3 دفعہ کہ FBR کو ری اسٹرکچر کیا جائے، لیکن FBR کے اندر سے ہی آواز اٹھا دی گئی، FBR کے اندر سے ہی اس کی مخالفت کر دی گئی۔ تو وزیر اعظم صاحب کو بھی ریسٹرکٹ کیا، وہ بھی ریٹین ہوئے اس چیز پہ کہ انہوں نے بھی سوچا کہ نہیں، اس کو ہمیں آہستہ آہستہ کرنا ہے۔ چینج آئے گی لیکن بہت سلو آئے گی۔ ہمارے ملک کے اندر تبدیلی ریونیو کلیکشن کرنے کی، جب آپ کی پہلی جنریشن، دوسری جنریشن، تیسری جنریشن ٹیکس نہیں دے رہی ہے، ٹیکس کا حصہ نہیں بن رہی، تو ایک دم سے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں، آ کے بیٹھیں ایک دکان کے اوپر، دادا بھی بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، پوتا بھی بیٹھا ہے، اور ان کا ایک مسئلہ ہے آلریڈی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان آفیسر سے بچیں، تو آج آپ اس کو ایک دم آئیں گے اور کہیں گے آپ ٹیکس کا حصہ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اٹ ول ٹیک ٹائم، آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی اگر آپ ٹیکس کا حصہ بنیں گے تو آپ کو یہ فیسلٹیز مل رہی ہیں، آپ کو یہ چیزیں۔ تو اگر آپ وہ امیج یہ کریٹ کر دیں گے کہ یہ ٹیکس دے رہا ہے، یہ تو فسیا پیا نا، یہ تے باہ مروڑ دیتی نا، یہ تو ساہ نہیں آن ڈیا، تو تسی تے بالکل میرے نال نہیں رلو گے، تسی کہو جی احتشام تے ٹیکس دے مر گیا تو میں نہیں ٹیکس دینا۔ تو یہ ایک سائیکی ہے، یہ میتھ ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں دکاندار جو ہیں وہ اپنی ٹیکس چوری پکڑے جانے کے ڈر سے اس POS سسٹم سے دور تو نہیں رہتے؟ کیونکہ بہت بار ایسا ہو چکا ہے کہ خریدار 17% سیل ٹیکس ادا کر دیتا ہے، ایک فرضی STRN نمبر بھی دکاندار کی جانب سے ظاہر کیا جاتا ہے، مگر جب اس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا بھی ٹیکس وصول کر رہا ہے وہ سارا وہ اپنی جیب میں ڈال رہا ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا کہیں سمجھتے ہیں کہ جتنی بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو کہ ٹیکس چوری پکڑے جانے کے خوف سے اس کی طرف نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کی اسی سوال کے جواب میں ایک سوال ہی کر دیتا ہوں، کیا تمام ٹیکس کلیکٹر رشوت لیتے ہیں؟ نہیں، کچھ تو لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ممکن ہے کچھ دکاندار بھی اس میں انوالو ہوں، ایسا کرتے ہوں۔ ہر دکاندار یہ نہیں چاہتا۔ بیسک ایلیمنٹ کیا ہے؟ لوگ چاہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں بزنس کرنے کے اندر، بزنسز کو چلانے کے اندر ایز چاہیے۔ جب انہیں وہ ایز ٹیکس دینے، دیکھیں وہ تو ان کا ٹیکس ہے ہی نہیں، وہ تو کنزیومر ٹیکس ہے، تو وہ انہوں نے لے کے ٹرانسفر کر دینا ہے، اس کے اندر ویلیو ایڈ ہونی ہے 5%، وہ تو وائبل سا ٹیکس ہے، تو دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلم۔ میں نہیں سمجھتا کسی بھی بندے کو پرابلم۔ اونلی ایشو از دیٹ کہ ایز نہیں ہے سسٹم کے اندر۔ سسٹم کو ایز پہ لے جائیں، نو ڈاؤٹ ٹیکس لیا جاتا ہے، ٹیکس کوئی آ کے فرنٹ سے نہیں دیا جاتا، تو آپ کو اپنی پالیسیز ایسی بنانی پڑیں گی جہاں پہ لوپ ہولز کم سے کم رکھے جائیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو POS سسٹم بڑا اچھا سسٹم ہے، اس کے اندر انڈکٹ کر سکیں۔ جی احتشام جاوید صاحب کی باتیں آپ نے سنی، بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ ٹیکسز دینا چاہتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کچھ غلط لوگ بھی اس سسٹم میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر تاجر کمیونٹی جو ہے وہ اپنا ٹیکس دینا چاہتی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اور FBR جو ہے
وہ لوپ ہولز کا خاتمہ کریں, جو بزنس کمیونٹی کا اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ جو ٹیکسز کا نظام ہے اس میں مزید بہتری آ سکے اور لوگ خود بخود ہی اس نظام کی طرف آئیں اور ٹیکسیشن میں اضافہ ہو سکے. اس کے بعد ہم چلیں گے ایف پی آر کی طرف اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایف پی آر کا اس سارے معاملے پر کیا موقف ہے. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پوائنٹ آن سیل سسٹم ہے کیا اور ایف پی آر اس کے نفاذ کے لیے معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہا ہے اور اس میں کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت چیف کمشنر فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کرامت اللہ چودھری صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ پی او ایس پوائنٹ آن سیل سسٹم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ یہاں تشریف لائے اور پوائنٹ آف سیل جو کہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت ایف بی آر کے لیے, اس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے کوئی معلومات چاہیے. میں اس کا انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کہ پوائنٹ آف سیل ہے کیا. بیسیکلی سیلز ٹیکس لا میں ریٹیلر کے حوالے سے 2 ٹیئرز ہیں, ایک ٹیئر 1 اور ایک ٹیئر 2. ٹیئر 1 کے لیے چند شرائط ہیں کہ جی ایک انٹرنیشنل چین ہو, نیشنل چین ہو, ایئر کنڈیشن مال میں ہو, 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ اس کا رقبہ ہو دکان کا, ریٹیل شاپ کا, اس کے ملازمین اس میں جو ٹیکس ہے پچھلے سال کی بجلی کا بل وہ 12 لاکھ یا 12 لاکھ سے زیادہ ہو. یہ ساری وہ کیٹیگریز ہیں جو ٹیئر 1 ریٹیلر کہلاتی ہیں. اور چونکہ یہ سسٹم پہ آنے کے لیے ضروری ہے ٹیکس ان سے وصول کیا جائے, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پی او ایس پوائنٹ آف سیل کے نام سے ایک ڈیوائس جو ہے پورا سسٹم کیا ہے, ارینج کیا ہے, جو ان کی دکانوں پہ لگے گا اور ان کی سیل ریئل ٹائم میں مانیٹر ہو رہی ہوگی سسٹم کے تھرو. تو یہ چونکہ کنڈیشنز اس کی ہیں, اس کی ٹیکس انسیڈنس بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں ہمیں اس وقت کافی ریزسٹنس بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو سسٹم میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں, ان کو سب سے پہلے لے کے آیا جائے اور اس کے بعد جو باقی ہیں اس کو بھی لے کے آیا جائے. تو یہ ہے سیلز. سر بظاہر تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ عوام یا خریدار جو اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے اس سسٹم کے ذریعے وہ چیک کیا جا سکے گا کہ آیا کہ وہ جو ادا شدہ ٹیکس ہے وہ قومی خزانے میں گیا یا پھر نہیں گیا, دکاندار نے ہی وہ ٹیکس چوری کر لیا. مگر اس میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ہے, وجہ کیا ہے؟ جی اس میں ایک تو ایف بی آر کی طرف سے ٹریڈر حضرات کو وقتاً فوقتاً ایکسٹینشن دی جاتی رہی ہے, چونکہ ان کے ایشوز تھے. یہ ایک پورا لیبوریٹ سسٹم ہے جس میں آئی ٹی انوالوڈ ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ابھی ہم پوری طرح تیار نہیں ہیں, اس میں بہت سی ہمیں چیزیں کرنی ہیں. تو ایف بی آر پھر دوسرا کرونا کی وجہ سے بھی ایف بی آر نے تھوڑا سا اس میں ریلیکس کیا. لیکن اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس وقت کوئی اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے. جو بھی لیگلی باؤنڈ ہے ٹیئر 1 ریٹیلر کے طور پہ رجسٹر ہونے کے لیے, جہاں پوائنٹ آف سیل لگے گا, ریجنل ٹیکس آفس فیصل آباد اس کو فالو کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے چند دنوں میں 10 بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ان کو سسٹم میں ہم لے کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم آن گوئنگ پروسیس ہے. اس میں اب بالکل کسی قسم کا تساہل نہیں کیا جائے گا. پہلے کرونا کی وجہ سے ایف بی آر نے ٹریڈرز کو ایکسٹینشن دی ہوئی تھی, اب ایکسٹینشن ختم ہو چکی ہے, اب ہم نے سب کو لے کے آنا ہے. سر کیا ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر نہیں ہے, ٹیکس سے متعلقہ شعور کی کمی ہے, یا پھر کہ وہ جو سیلز ٹیکس چوری پکڑے جانے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آ رہے؟ اس میں ساری چیزیں ہی ہیں. مطلب لوگوں کو ٹیکس والوں سے یا ٹیکس سسٹم میں آنے میں وہ ایک ان کے ریزرویشنز ہیں کہ جب ایک بار ہم سسٹم میں آ جائیں گے تو ہمیں ہی نچوڑا جائے گا. تو اس کا حل ظاہر ہے یہ ہے کہ جو بھی ٹیکس لائبل ہے, رجسٹرڈ ہے, لائبل ٹو بی رجسٹرڈ ہے, اس سے ہم ٹیکس ریسیو کریں. ہمارے اوپر یہ ایک ویلڈ آبجیکشن آتا ہے کہ جی جو تو سسٹم میں آ گیا اسی کو نچوڑتے جاتے ہیں, اور جو اس سے شاید زیادہ کما رہا ہے اور اس کو سسٹم میں آنا چاہیے وہ نہیں ہے تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے. تو لا چونکہ بڑا کلیئر ہے
اس وجہ سے ہم نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس میں یہ جو ریزرویشنز ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہم نے اکراس دا بورڈ جانا ہے, اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. ہوسو ایور از لائبل ٹو بی رجسٹرڈ, وہ لائبل رجسٹر ہوگا, اور اس کا پورا لا جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے لا اپلائی کریں. اچھا سر, ابتدائی سطح پر آپ کتنے پوائنٹس, ریٹیل پوائنٹس سمجھتے ہیں کہ جن پہ یہ سسٹم لگنا چاہیے, اور آنے والے دنوں میں اگر یہ لوگ خود بخود اس نظام کی طرف نہیں آتے تو اس پر ایف پی آر کیا اقدامات کرے گا؟ دیکھیں جی, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کسی دکاندار کا, ریٹیل شاپ کا 1000 مربع فٹ یا اس سے زیادہ کا رقبہ ہے تو وہ ریٹیلر ٹیئر 1 ریٹیلر بنے گا. تو اس میں تو تقریباً سمجھ لیں کہ جو ہماری مین روڈز ہیں ان پہ آنے والے تقریباً 80% اس میں فال کرتے ہیں, تو یہ سارے آنے چاہیے. اب وہ جو نہیں آئیں گے ان کے لیے قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ انیشلی ہم ان کے اوپر 1 ملین یعنی 10 لاکھ کی پینلٹی لگائیں گے. اگر وہ 2 مہینے کے بعد یعنی گزر جاتے 2 مہینے پھر بھی وہ سسٹم پہ نہیں آتے تو لا ہمیں امپاور کرتا ہے کہ ہم ان کی دکان بند کر سکتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایکسٹریم سٹیپ پہ جائیں. اس وجہ سے انیشلی ہماری یہ کوشش ہے کہ انجمن تاجران, ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو ساتھ ملا کے ان کو لا کے مطابق بتایا جائے, اور اکراس دا بورڈ, چونکہ سب سے بڑا ان کا ہمارے اگینسٹ شکوہ یہ ہوتا ہے اور بڑا وہ ویلڈ ہے کہ جی ہم اکراس دا بورڈ نہیں جاتے, مطلب 4-5 کو بک کیا باقی کو چھوڑ دیا. تو اب جو بھی اس میں لائبل ہے ٹو بی رجسٹرڈ اس کو ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس میں پھر اگر نہیں کریں گے تو پھر لا اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کو ڈیل کرے گا. اچھا سر, یہ بھی بتا دیجیے گا, بزنس کمیونٹی کی جانب سے ہمیشہ سے ہی شکوہ کیا جاتا رہا ہے کہ ایف بی آر کا جو کردار ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے. جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کو نچوڑا جاتا ہے, ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کوئی پراپر اقدامات نہیں کیے جاتے, نہ چین مکمل کی جاتی ہے, تو صرف جو مینوفیکچرر ہے یا جو رجسٹرڈ بندہ ہے صرف وہی رگڑا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ایف بی آر کیا اقدامات کر رہا ہے؟ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ہمارے خلاف ایک ویلڈ آبجیکشن ہے کہ جی ہم جو تو سسٹم میں جیسے تیسے آ گیا اس کو ہم سکویز کرتے جاتے ہیں, اور جو سسٹم میں نہیں ہے بھلے وہ زیادہ انکم ارن کر رہا ہو وہ اس کو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے. چونکہ قانون بڑا کلیئر ہے, جیسے میں نے آپ کو ریٹیل ٹیئر 1 کا بتایا, اسی طرح میں ضرور یہ مناسب سمجھوں گا کہ انکم ٹیکس کے حوالے سے بتاؤں کہ جس شخص کی انکم 4 لاکھ یا 4 لاکھ سے زیادہ ہے پورے سال کی, وہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, وہ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے کوئی بھی انکم, مطلب ایک کارنر پہ اسٹریٹ کارنر والی دکان کی بھی, دکاندار کی انکم بھی اس سے زیادہ ہوگی. تو یہ چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہے, اور اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی شدید ضرورت ہے کہ اس کے اپنے ریونیوز اتنے ہوں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکے. یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بیسیکلی یہی ہے نا کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور ہماری آمدن کم ہے ایز اے اسٹیٹ. تو یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ ہے, کام ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی ٹیکس لائبل ہے, جس سے ٹیکس لیا جانا چاہیے اس سے ٹیکس لے. اسی کے نتیجے میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ان کا برڈن کم ہوگا جب شیئر کرنے والے زیادہ ہوں گے. تو یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا سر, ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ جو ٹیکسز کے اہداف ہوتے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ وصولیاں ہو جاتی ہیں, مگر ہمارے یہاں جو ہے وہ اہداف حاصل کرنا ہی پہاڑ بنا رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی ہمارے جو بجٹ آتے ہیں, سالانہ بجٹ آتے ہیں, وہ خساروں پہ مبنی ہوتے ہیں. آخر کب تک یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا؟ ہم قرض لیتے رہیں گے, کب ہمارا جو اخراجات ہیں اور وصولیوں کا گراف ہے وہ برابر ہوگا؟ ایگزیکٹلی یہی بات جو میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو ٹیکس بیس ہے وہ بڑا نیرو ہے, اس کو وائڈن کرنا, اس کو براڈن کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب تک ہمارے اخراجات ہماری آمدن کے اندر نہیں ہوں گے, ہم اسی طرح کشکول لے کے, مطلب ظاہر ہے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو لون لینا ہے وہ بیسیکلی کشکول پھیلا کے لون لینے والی بات ہی ہے نا. تو اس کے لیے لا بڑا کلیئر ہے. لا کی امپلیمنٹیشن میں جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیل کریں اور کوئی راستہ ایسا نکال لیں کہ ٹیکس آنا شروع ہو, کیونکہ ٹیکس کے بغیر یہ ملک اوبویسلی ہمارے خرچے اگر زیادہ ہیں, آمدن کم ہے, تو ہم کب تک یہ چلائیں گے. تو آپ کی بات سے میں ٹوٹل اتفاق کرتا ہوں. جو نیڈ آف دا آور ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات اتنے کریں جتنی ہماری انکم ہے, اور ظاہر ہے ہیلتھ ہو گئی, تعلیم ہو گئی, جو ڈیولپمنٹ ورکس ہے اس کے لیے پیسہ چاہیے, اور پیسہ کہاں سے آنا ہے؟ پیسہ ان سے آنا ہے جو ٹیکسیبل انکم ارن کر رہے ہیں, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. اسی کام کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اگلے 2-3 مہینوں میں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام تر جو
ٹیکسیبل انکم ارن کر رہے ہیں, ٹیکسیبل سپلائز کر رہے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اوبویسلی گفت و شنید کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ. لیکن جہاں ہمیں نظر آئے کہ ریزسٹنس ہے تو ہم انشاءاللہ لا کو پوری طاقت کے ساتھ اس میں اپلائی کریں گے. اچھا سر, آخری سوال ہے کہ بیسیکلی سیل ٹیکس جو ہوتا ہے وہ کنزیومر کا ٹیکس ہوتا ہے, تو کنزیومر جب اپنا ٹیکس ادا کر دیتا ہے تو اس میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس نے جو دکاندار کو یا کسی بھی جگہ پہ اپنا ٹیکس ادا کیا ہے وہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے یا نہیں, اس شعور کو عام کرنے کے لیے ایف پی آر کا کیا کردار ہے؟ ایک تو اس میں ایف پی آر انسینٹیو بھی دے رہا ہے. جیسے ٹیئر 1 ریٹیلر کی بات ہے جہاں پوائنٹ آف سیل لگنا ہے, اس میں جہاں سے بھی آپ نے خریداری کرنی ہے آپ کے پاس جو ویلڈ رسید ہوگی, چونکہ آپ کا اس میں ٹیکس کٹا ہوگا. لیٹ سے آپ نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو آپ نے 117 روپے پے کیے ہوں گے, تو ان 17 روپے کی ایک سرٹن پرسنٹیج آپ کو واپس ملے گی جب آپ وہ رسید جو ہے وہ سسٹم پہ اپلوڈ کریں گے. ایف بی آر نے ایک ایپ لانچ کی ہے, اس میں آپ اس کو اپلوڈ کریں گے, پروسیس ہوگا اور اس پروسیس کے تھرو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اس پرسنٹیج کو واپس کر دیا جائے گا. ایک تو یہ انسینٹیو ہے کہ جی آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے جو 100 روپے پہ 17 روپے ٹیکس دیا ہے وہ ٹیکس سرکاری خزانے میں جمع ہوا ہے. جو رسید ایشو ہوگی اس کے اوپر لکھا ہوگا, تو آپ نے ایز کنزیومر یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو رسید مجھے ایشو ہو رہی ہے اس کے اوپر جو پرائس لکھی ہے اس کے ساتھ ٹیکس علیحدہ سے لکھا ہوا ہے. اگر ٹیکس علیحدہ سے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیکس پے ہوا ہے. اس کا جو بار کوڈ ہے اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں, اس سے آپ کو بالکل کلیئر پتہ چل جائے گا کہ ٹیکس جمع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. تو یہ بحیثیت شہری آپ کی ذمہ داری بھی ہوگی اور اس کا انسینٹیو بھی ہوگا, آپ کو 5% یا ایک سرٹن پرسنٹ. لیکن سر ہماری ایک بہت بڑی آبادی یا بڑی جو ان چیزوں کو ابھی تک سمجھتی نہیں ہے, انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس ہے کیا, وہ ان کے جو پیسے دے رہے ہیں اس میں سے ٹیکس کٹ بھی رہا یا نہیں کٹ رہا. تو یہ ساری اس کی تربیت جو ہے وہ ایف پی آر کرنے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ بھی آپ کی بالکل ویلڈ آبزرویشن ہے. اس میں ایک تو میری تھوڑی سی یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے لوگ جہاں بھی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے وہ بڑی اچھی طرح ٹرین ہو جاتے ہیں اور ساری چیزیں فالو کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا, لاہور میں اورنج لائن ٹرین ہے, اس سے پہلے میٹرو تھی, اسلام آباد میں میٹرو چل رہی ہے. اس میں آپ نے وہ سسٹم سے لینی ہے چیزیں, آپ نے اپنا ٹوکن کو کرنا ہے, اسکین کرنا ہے, وہ ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح آبزرو کر رہے ہوتے ہیں رولز ریگولیشنز. تو اسی طرح جو کامن مین ہے اس کو جب بتایا جائے گا کہ اس میں اس کا بھی بینیفٹ ہے, اس میں ریاست پاکستان کا بینیفٹ بھی ہے, تو انشاءاللہ وہ کریں گے. ہمارے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ ہم اس کی میڈیا کمپین بھی کریں, جیسے آپ تشریف لائیں, آپ کے تھرو بتائیں کہ جی یہ آپ کے بینیفٹس ہیں, آپ کی ذمہ داری بھی ہے یہ دیکھیں کہ جی جو ٹیکس آپ سے کٹا ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع ہوا ہے کہ نہیں. آپ کو اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ آپ کو اس میں سرٹن پرسنٹیج واپس ملے گی. سو یہ ایک بیسیکلی آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ کنٹینیوس امپرومنٹ کا پروسیس ہوتا ہے کہ جی چیزیں آپ بہتر سے بہتر کرتے جاتے ہیں. ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں اوور نائٹ چینجز نہیں آتی, چینجز آتی ہیں کنسسٹنٹ ایفرٹ سے, تو وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. جی بالکل, چیف کمشنر کرامت اللہ چودھری کی باتیں آپ نے سنی کہ کس طریقے سے سسٹم میں کنٹینیوسلی بہتری لائی جا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی رات میں ممکن نہیں ہے. گو کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ابھی پاکستان کی جو آمدن ہے اور اخراجات ہے اس میں کافی حد تک فرق ہے, جس کی وجہ سے ہمیں قرضوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو سیلز ٹیکس کی مانیٹرنگ کے لیے یہ پی او ایس سسٹم جو بنایا گیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ایف پی آر کافی حد تک متحرک دکھائی دے رہا ہے. ان کے مطابق ابھی ابتدائی طور پر کام جاری ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں کافی حد تک تیزی لائی جائے گی کہ عوام کی جانب سے جو ٹیکس دکاندار کو دیا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے, قومی خزانے تک پہنچے, تاکہ اس کا ریاست کو اور اس کے ساتھ جو ٹیکس ادا کرنے والا صارف ہے یا شہری ہے اس کو بھی فائدہ ہو سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فلائی اوور تو ضروری ہے ہمارے اوپر, یہ جو ہم نامی دونوں کے ساتھ ہیں, عملی طور پر اقدامات بھی کریں.